اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا تنازع، الیکشن کمیشن کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر، رجسٹرار آفس کا درخواست پر اعتراض، عدالت عالیہ کے سنگل بینچ کا فیصلہ کل عدم قرار دیا جائے، وفاقی حکومت نے بھی درخواست دائر کر دی۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات، لوگ حق راہ دہی استعمال کرنے پولنگ سٹیشنز پہنچ گئے۔ الیکشن کمیشن کا عملہ موجود نہ ہونے پر ووٹرز کا برہمی کا اظہار، جماعت اسلامی نے مختلف پولنگ سٹیشنز کے باہر احتجاجی کیمپ لگا دیے۔ بلدیاتی الیکشن سے 12 روز پہلے یونین کونسل کی تعداد بڑھائی گئی، وفاقی حکومت کا کنڈکٹ قانون سے متصادم دکھائی دیتا ہے، وضاحت موجود نہیں، نئی مردم شماری نہیں ہوئی تو آبادی بڑھنے کا اندازہ کیسے لگایا گیا؟ آئینی دفعات سے کوئی فرار ممکن ہے، نہ کوئی رعایت دی جا سکتی ہے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل عدم قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ عدالتی فیصلے کا احترام، لیکن ایک رات میں انتظامات مشکل کام۔ اسلام آباد میں فوری بلدیاتی الیکشن ممکن نہیں۔ الیکشن ایکٹ کے تحت حکومت نے یونین کونسلز کی تعداد کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ موجودہ قانون کے تحت میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب عوام کریں گے۔ طارق فضل چودھری کی میڈیا ٹاک۔ معیشت پر سیاست، الیکشن پر سیاست، قومی مفاد پر سیاست۔ چند گھنٹے میں شفاف الیکشن نہیں، صرف جھرلو الیکشن ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ فوری انتخابات کروا دے؟ عمران خان کو اقتدار میں ہوتے ہوئے بلدیاتی الیکشن کی یاد کیوں نہیں آئی؟ جعلی صادق اور امین پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کرواتا؟ رانا ثناء اللہ کا سوال۔ اسلام آباد کے لاکھوں شہریوں کو ووٹ کے حق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ الیکشن کے عمل میں قانون اور شفافیت کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی دانستہ الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ فارن فنڈنگ اور توشہ خانہ کیسز کی وجہ سے الیکشن کمیشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان سلیکشن اور ہم الیکشن چاہتے ہیں، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ۔ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوا، عوام سے خوفزدہ پی ڈی ایم تمام انتخابات سے بھاگ رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پھر ثابت کر دیا امپورٹڈ حکومت اس کے حامیوں کی بی ٹیم ہے۔ ووٹ کا حق ایک بنیادی جمہوری اصول ہے، عمران خان۔ اسلام آباد میں آج بلدیاتی انتخابات نہ کروانا عدالتی حکم کی کھلی توہین۔ امپورٹڈ حکومت عوام سے خوفزدہ ہے، جہاں الیکشن ہوتا ہے وہاں سے بہانے بنا کر بھاگتے ہیں۔ بزدل حکمرانوں، میدان میں آؤ اور تحریک انصاف کا مقابلہ کرو۔ اسد عمر کی للکار، الیکشن کمیشن کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ عدالتی احکامات کے باوجود اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات روکے گئے، ووٹ سے خوفزدہ حکومت عوام اور آئین کا مذاق اڑا رہی ہے۔ عدالت اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروائے اور توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ معیشت کی تباہی کی بنیادی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے، فواد چودھری۔ ماضی کی حکومت نے احتساب کے نام پر ظلم و زیادتی کی، ظلم کی شام ڈھل چکی، جلد نیا سویرا ہوگا۔ قوم کے ساتھ مل کر خوشی کے دن پھر سے منائیں گے۔ مشکل وقت میں زیادتیاں سہنے والے جانثاروں کو فراموش نہیں کر سکتے، نواز شریف۔ الیکشن جب بھی ہوگا 13 پارٹیوں کے خلاف اسلام آباد میں ریفرینڈم ہوگا، جو عوام کے ساتھ ہاتھ کرے گا وہ پچھتائے گا۔ 10 ماہ میں اپنے کیسز ختم اور غریب سے روٹی کا نوالا چھین لیا، معاشی سیاسی تباہی قومی سلامتی تک پہنچ گئی، شیخ رشید۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج، تحریک انصاف ایک بار پھر سڑکوں پر۔ پی ٹی آئی آج گجرانوالہ میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی، رہنماؤں کا خطاب شیڈیول۔
عوام کو ریلیف فراہم کرنا عمران خان کا ویژن، دل کے تمام بڑے ہاسپٹلز میں صحت کارڈ کی سہولت دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں صحت کارڈ پر ہر طرح کی سہولت فراہم کریں۔ صحت کارڈ کا سب سے زیادہ دکھ مریم نواز کو ہوا، یاسمین راشد کی تنقید۔ بلوچستان عوامی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ، بی اے پی کے کئی اہم ارکان پیپلز پارٹی میں شامل۔ آصف زرداری سے بلوچستان کی اہم شخصیات کی ملاقات، پی ٹی آئی کا ایک اور بی اے پی کے 3 رکن اسمبلی جیالے بن گئے۔ زر مبادلہ کے گرتے ذخائر کا چیلنج، آئی ایم ایف پیکج بحال کروانے کے لیے بڑے اقدامات کا فیصلہ۔ پاکستان مالیاتی ادارے کی شرائط پر عمل درآمد کے لیے نرم رویہ اپنانے کو تیار۔ فلڈ لیوی، بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ کرنا ہوگا۔ امریکہ اور مغربی ممالک کی حمایت حاصل کی جائے گی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، چترال، کلام، مالم چبا اور گردنواہ میں نظارے سفید۔ ایوبیہ، نتھیا گلی اور چانگلہ گلی میں بھی ہر طرف برف ہی برف۔ سیاحوں کی بڑی تعداد حسین نظاروں سے لطف اندوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سال نو پر سیاحتی مقامات میں ٹریفک کی روانی کے لیے خصوصی اقدامات کا حکم۔ مری جانے والے راستوں کے لیے جامع حکمت عملی کے تحت انتظامات یقینی بنائے جائیں۔ مقررہ تعداد سے زائد گاڑیوں کو مری میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے، پرویز الہی کی ہدایت۔